بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک گیسٹ پیپر شیئر کروں گا۔ یہ گیسٹ پیپر ہے ہمارے پاس 11th کلاس پرنسپل آف کامرس کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جتنے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، جو انتہائی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، انشاءاللہ 100% انہی ایم سی کیوز میں سے آپ کو پیپر آئے گا۔ تو ان پیپر میں جاتے وقت ان کو لازمی پڑھ لیں۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر اسٹوڈنٹ انشاءاللہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کروں گا کہ آپ نے اگر اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں پرسنلی، تو میں ان کا لنک بھی دے دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ ایزیلی انہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، میں آپ کے ساتھ سارے کویشچن تو نہیں شیئر کر سکتا۔ اس میں دیکھیں ہمارے پاس فرسٹ کویشچن ہے، انسانی سرگرمیاں مندرجہ ذیل افعال پر مشتمل ہوتی ہیں۔ افعال آپ کو پتہ ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ارادی اور غیر ارادی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، غیر معاشی سرگرمیوں کا مقصد ہے معاشرے کی خدمت اور روحانی جذبات کی تسکین، آپشن سی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جب آپ پیپر سولو کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ ABCD کہاں سے کدھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز میں جو آپ کو شیٹ دی جاتی ہے جس پر یہ ایم سی کیوز لکھے ہوتے ہیں، اس پر ABC لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو شیٹ پر آپ نے ببل فل کرنے ہوتے ہیں وہاں سے رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ الٹ ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے وہاں لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہے اور جہاں آپ سولو کریں وہاں رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی ہے، یا لیفٹ ٹو رائٹ، یعنی کہ الٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ تیسرا آپشن، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہم نے کون سا آپشن لگایا۔ آپشن یہ دیکھا کریں کہ ہم نے C لگایا B لگایا، ٹھیک ہے۔ اکثر غلطی یہاں پر ہوتی ہے جب B لگاتے ہیں یا C لگاتے ہیں۔ میں اس کو آپ کے سامنے بتاتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ایک اور پیج اوپن ہو گیا، میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں یہاں پر کچھ اس طرح سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ بہت غلطی ہوتی ہے اکثر اسٹوڈنٹ سے، آپ سے بھی ہوتی ہوگی میٹرک کے ایگزام میں۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیں ادھر کو آپشن جو ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ببل فل کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے ببل فل کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں ہمارے پاس، اوکے۔ یہ والی ہمارے پاس فرض کریں یہ ببلز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ لوگوں نے فل کرنا ہوتا ہے یہاں پر۔ اب یہاں دیکھیں ان میں سے ایک ببل آپ نے فل کرنی ہوتی ہے، ادھر سے B ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اکثر حالات میں آپشن بالکل بھی سیدھے نہیں ہوتے، ادھر ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں بنا دیتا ہوں، یہ DC، پھر اس کے بعد ہوتا ہے ہمارے پاس B اور A، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس پیپر میں اس طرح سے آپشن دیے ہوتے ہیں اکثر کے، ٹھیک ہے۔ جب اکثر اوقات ہوتا بھی تب ہے جب ہمارا کوئی اردو میڈیم کا پیپر ہوتا ہے، جس طرح آپ کا پرنسپل آف اکاؤنٹنگ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ آپشن کیا لگاتے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے لگا دینا C، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے C ادھر سے لگا دیا ہے، کریکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہنا کہ ہم نے ادھر سے تیسرا آپشن لگایا، بٹ جب آپ ادھر سے لگائیں گے تو ادھر سے تیسرا آپشن تو B بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ادھر سے تیسرا آپشن تو B بن جائے گا، آپ نے اگر ادھر سے چوز کیا تو ادھر سے B بنتا ہے تیسرا آپشن۔ اگر ادھر سے یہ کریں گے یہ ادھر سے B بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ادھر کو اگر آپ پھر ادھر کو ہی اس طرح کریں گے ادھر یہ C بن جائے گا۔ یہ ہوتی ہے اکثر اوقات غلطی آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ بعد میں کئی اسٹوڈنٹ پوچھ بھی رہتے ہیں کہ سر ہمیں پیپر دوبارہ سے دے دیں، ہم نے اور پیپر کرنا ہے، دوبارہ سولو کرنا ہے، لیکن بعد میں نہیں دیا جاتا کیونکہ وہاں بہت مینشن کر کے کمپلیٹ پیپر ہمیں دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں جتنا زیادہ آپ کا حفاظت ہو جائے تو اچھا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے کہ پرہیزگاری علاج سے بہتر ہے، اسی طرح یہ آپ کا دیکھ لینا بھی بہتر ہے، تاکہ بعد میں کوئی بھی شکایت آپ کی نہ رہے۔ بعد میں کئی بار بندے کو گمان رہتا ہے کہ ہم نے کاش وہ ایسے کیا ہوتا ویسے کیا ہوتا، لیکن بعد میں موقع نہیں ہوتا، ٹائم گزر جاتا ہے۔ اب یہاں نیکسٹ دیکھیں، کاروباری آدمی تاجر
پیداکار اور ترسیل کنندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں ہوتا ہے، کئی بار الگ الگ سے دیتا ہے آپ کو یہ والا کویشچن، اور بعد میں جو اس کا تھرڈ آپشن ہوتا ہے نا، فورتھ آپشن ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے تمام۔ اکثر کویشچن کا یہ جو تمام لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ والا ہی کویشچن، اس کا جو فورتھ آپشن ہے وہی والا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ غور سے دیکھا کریں بجائے اس کے ایک ہی دیکھ کر اس پر نشان لگا دیں۔ اور نیکسٹ، کاروباری مندرجہ ذیل سرگرمیوں کو احاطہ کرتا ہے۔ کاروباری سرگرمیاں کون سی ہوتی ہیں؟ معاشی سرگرمیاں ہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، معیشت کے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں۔ کاروباری آدمی کی اشیاء کی فروخت کا انحصار گاہکوں کی طلب پر ہے، ٹھیک ہے، جتنے زیادہ گاہک آئیں گے اس کا کاروبار اتنا ہی زیادہ بڑھے گا، چیزیں کم ہوں گی گاہک زیادہ ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہے جو کاروباری آدمی ہے اس کی اشیاء کی فروخت زیادہ ہوگی۔ جس طرح ہمارے ہاں کسی بھی چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے، جس طرح انڈیا سے ہمارے ہاں ٹماٹر آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسی بارڈر کلوز ہوتا ہے ہمارا اور انڈیا کا تو ٹماٹر یکدم مہنگا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ گاہک زیادہ ہو جاتے ہیں اور ٹماٹر کم ہو جاتے ہیں، اور ان سے اکثر فائدہ جو ہوتا ہے وہ کاروباری حضرات کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک عوام جو ہے اس مہنگائی کی چکی پیس رہی ہوتی ہے، بٹ کاروباری آدمی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ملازمت ایسی معاشی سرگرمی ہے جس میں آمدنی دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے، معین بھی ہوتی ہے، طے شدہ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا آپشن اے اینڈ بی دونوں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اے بی سی ادھر کو لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انگلش کے حساب سے لکھی ہوتی ہے، حالانکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ اردو میڈیم ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا، ادھر سے لکھ دیتے، یہ جو آپ کہے ہیں یہ ادھر سے لکھے ہونے چاہیے تھے ادھر کو، ٹھیک ہے، پھر زیادہ بیٹر رہنا تھا، بٹ پیپر میں بھی آپ لوگوں کو ایسا ہی ہوگا، کنفیوز کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو آپ نے ساودھانی سے کام کرنا ہے۔ یہ کاروباری تنظیم کی اقسام ہے۔ کاروباری تنظیم کی کتنی اقسام ہیں؟ یہاں ہمارے پاس درجہ والا تمام اقسام۔ اب دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو کہا تھا یہ تمام لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، وہی آپشن اکثر کا صحیح ہوتا ہے۔ نیکسٹ، کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی۔ کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی میں کون کون سی چیز شامل ہے؟ اس میں صرف منافع ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کاروباری انسانوں کو تو منافع ہی ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی ایک ٹماٹر کی مثال دے دی ہے۔ اگر کوئی شخص علم یا ہنرمندی کی بنیاد بدلے آمدنی حاصل کرے تو اسے کہتے ہیں پیشہ ور، ٹھیک ہے، پیشہ ور بھی کہتے ہیں، پیشہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایسے سے جو منافع کمانے کی خاطر مختلف معاشی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے وہ کاروباری آدمی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جتنی بھی کامرس ہے یہ کاروباری انسان کے ریلیٹڈ ہی گھومتی ہے۔ تجارت کے لفظی معنی ہے تبادلے کے، ٹھیک ہے، تجارت کرتے ہوئے ہم تبادلہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں ہم نے دینی ہوتی ہے گندم، ٹھیک ہے، گندم بیچ دی، ہم بیرون ملک کو سپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شارٹیج ہو جاتی ہیں، جس طرح ہمارے یہاں ابھی چینی کی شارٹیج ہوئی تھی اور بیرون ملک سے منگوانی پڑی، یہ ایک تبادلہ ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس کامرس سے مراد ایسے مشاغل ہیں جو مدد دیتے ہیں اشیاء کو کارخانے سے صارفین تک پہنچانے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کامرس کے مشاغل ہیں جو اشیاء کو کارخانے سے صارفین تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ ایک کھیت سے لے کر ایک سبزی جو اگتی ہے اسے کھیت سے لے کر بعد میں گاہک تک پہنچاتے ہیں، یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کامرس ایک شعبہ ہے تجارت کا، کامرس کاروباری شعبہ ہے، کاروباری کا مطلب ہوتا ہے تجارت، ٹھیک ہے۔ اس کا اب آپ کہیں گے سر کاروبار بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کاروبار اس کی ایک قسم ہو سکتی ہے لیکن تجارت نہیں، ٹھیک ہے۔ کاروبار میں ہمارے پاس کافی سارے کاروبار آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تجارت کی بات کر لیں تو تجارت کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہمارے پاس ہم نے آلریڈی پڑھا ہے اشیاء کو تبادلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کامرس میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ صنعت سے ایسی تمام سرگرمیاں جن کا تعلق ہوتا ہے اشیاء و خدمات کی تیاری سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کافی سارے شارٹ کویسچن ہیں، انہیں آپ اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کر لیں، یہ تقریباً 20 پیجز ہوں گے، بٹ آپ اگر انہیں آپ اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کر لیں گے ایک بار تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہاں پر آ جانا اپنے کسی بھی براؤزر میں، گوگل کروم یوز کر رہے ہیں یا آپ فائر فاکس یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی براؤزر یوز کر رہے ہیں، آپ نے یہاں پر آ کر سرچ کرنا ہے ویلکم اکیڈمی، ٹھیک ہے، 1 2 3، یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ آپ نے لکھنا ہے،
یہ بالکل اسی طرح سے آپ نے لکھنا ویلکم اکیڈمی 1 2 3، کوئی اسپیس نہیں دینی، بالکل اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے آپ لکھیں گے سرچ کریں گے تو آپ کو فرسٹ پر ہی ویب سائٹ یہ مل جائے گی، یہ دیکھیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے پاس یہاں پر پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا۔ جو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہاں پر کرنا ہے کلک ہمارے پاس لیکچرز پر، ٹھیک ہے۔ لیکچرز پر کلک کرنا ہے اور ساتھ ہی پھر گیس پیپر پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 11th کلاس پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دیکھ رہے ہیں موبائل پر ان کے ہاں مینیو کچھ اس طرح سے اوپن ہو رہا ہوگا، انہوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، ان پر کلک کرنا ہے، یہ مینیو اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ نہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ نے صرف اور صرف آ جانا ہے یہاں لیکچرز پر۔ لیکچر کے سامنے ایک تیر ہے، اس پر کلک کرنا ہے، یہ دیکھیں ایرو پر۔ تو اس کے بعد یہ 3 آپشن آ جائیں گے، اس کے 3rd آپشن میں آ جائیں گے گیس پیپر میں، ٹھیک ہے۔ گیس پیپر کے سامنے ایرو پر کلک کریں گے 11th کلاس آ جائے گا، اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے بولڈ آن کریں گے نیچے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 2nd نمبر پر لکھا ہے، 1st نمبر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، آپ نے آ جانا 2nd نمبر پر، ٹھیک ہے۔ 2nd نمبر پہ لکھا 100% گیس فار فل بک 11th کلاس فل بک لکھا ہوا ہے، تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ لوگ کلک کریں گے یہ جو ریڈ کلر کا ہے اس پر کلک کرتے ہی آپ کے پاس کچھ اس طرح سے مینیو اوپن ہو جائے گا، آپ کے پاس اس طرح سے کلرفل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب کلرنگ آ رہی ہے، یہ تھوڑی دیر بعد ہی آ جائے گی۔ تو کلرفل ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں لکھو سوکس اور ساتھ لکھا ہے کامرس آف پرنسپل، ٹھیک ہے۔ آپ نے کامرس آف پرنسپل پر کلک کرنا ہے، یہ 3rd نمبر پر کلک کرنا ہے، یہ 3rd نمبر کے سامنے یہ جو کلر ہے اس پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ لوگ کلک کریں گے اور یہاں ساتھ ہی آپ نے ریٹنگ بھی اپنی دے دینی ہے کہ آپ کو یہ گیس پیپر کیسے لگ رہے ہیں۔ کامرس آف پرنسپل پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ اوپن ہو جائے گا، یہ دیکھیں یہ گیس پیپر اوپن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اسے یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس آپشن سے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور مزید رہنمائی کے لیے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔